بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے، اور موت کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کا خاتمہ مقرر فرمایا ہے۔ مرنے کے بعد ہم میں سے ہر شخص کو واپس جانا ہے اور جا کر اللہ تعالیٰ کو اپنی اس دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہے۔ دنیا میں جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے نبی کی اطاعت کی، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اور چھوٹا موٹا کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ اس کو بہت بڑی کامیابی ملے گی۔ وہ آخرت میں بہت بڑے انعامات کا مستحق ہوگا۔ جنت کی شکل میں اللہ تعالیٰ اسے اس کے نعمتوں کا گھر عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر نقصان ہو گیا تو پھر خسارہ بھی بہت بڑا ہے، گمراہی بھی بہت بڑی ہے۔ من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کہاں جائے گا؟ وہ گمراہ ہو گیا، اور اس کی سزا کی جگہ اللہ نے جہنم کو مقرر کیا ہے۔ آگ اس کا ٹھکانہ ہے، اس کی آخرت خراب اور برباد ہے، وہ پریشانیوں میں اور مصیبتوں کے گھر میں ہوگا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیج کے آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ دنیا میں جو مرضی کرتے رہو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور اس دنیا میں بھیج کر احکامات عطا فرمائے ہیں۔ اللہ نے اس دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھایا ہے، دنیا میں رہنے کا ڈھنگ بتایا ہے۔ ایسے تھوڑی ہے کہ جب جی چاہے جس کے ساتھ جی چاہے بیٹھ جاؤ، جس سے جی چاہے دوستی لگا لو، جس سے جی چاہے تعلقات بڑھا لو، جس سے جی چاہے نفرت کر لو۔ ایسے تھوڑی ہے۔ جس سے طبیعت مانوس ہو جائے تو اس کے ساتھ تو دل کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ تو رشتہ داروں کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ تو گناہ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اور جس کے ساتھ طبیعت نہ لگے، چاہے کتنا ہی اہم اور سگا رشتہ کیوں نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس رشتہ داری کی پاسداری کا کتنا ہی بڑا حکم کیوں نہ دے رکھا ہو، اس کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ ایسے تھوڑی ہے۔ جو جی چاہا کھا لیا، جو جی چاہا پہن لیا، جو جی چاہا دیکھ لیا، جو جی چاہا سن لیا۔ اس طرح آزاد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پابندیوں میں پیدا کیا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ بسا اوقات ہم لوگ کافروں کے ملکوں میں رہتے ہوتے ہیں اور ان کے پاس نعمتوں کی کثرت کو دیکھ کر دل للچاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو کے پیچھے اور یہ کافر ہو کے ہم سے آگے، یا ان کے پاس آسائشیں اور سہولیات دیکھتے ہیں اور تم کہتے ہیں ان کے اوپر اللہ کا بڑا انعام ہے۔ وہ انعام نہیں ہے، وہ ان کے لیے جنت بنی ہوئی ہے دنیا، کیونکہ ان کی آخرت نہیں ہے، ان کی بس یہی 60-70 سال کی زندگی ایسی میں انہوں نے مزے کرنے ہیں۔ اور مومن کے لیے آخرت ہے، مومن کے لیے انعام کی جگہ جنت ہے۔ وہ دنیا میں آزاد نہیں رہتا۔ اگر دنیا میں خوشحال رہنا اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سارے نبیوں کے سردار اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشحال رکھتے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تنگی میں اور تکلیفوں میں وقت گزار کر گئے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اشد البلاء علی الانبیاء ثم الاقرب فالاقرب، کہ مصیبتیں اور آزمائشیں سب سے زیادہ نبیوں پر آتی ہیں، پھر جو نبیوں کے درجے کے جس قدر قریب ہوتا ہے اسی کے بقدر اس کے اوپر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں۔ تو دنیا نیک لوگوں کے لیے کوئی آرام اور راحت کی جگہ نہیں ہے، دنیا مسلمانوں کے لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر جہاں اور بہت ساری پابندیاں ہیں، وہیں پر ایک پابندی ہے کہ ہمیں دوستی کس سے کرنی ہے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہماری دوستی کس سے ہونی چاہیے۔ یہ جو دوست ہیں، یہ دوست ہمیں یا تو جنت میں لے جائیں گے، اور یا یہی دوست ہمیں جہنم میں لے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انی ابرأ الی کل خل من خلہ، میں نے کسی کو اپنا دوست ہی نہیں بنایا، میں سب سے بری ہوں، میں ہر دوست کی دوستی سے بری ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں کسی کو دنیا میں اپنا دوست بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا دوست بناتا۔ یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حضر کے ساتھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو تربیت فرمائی وہ ایسی فرمائی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ جن کے لیے دنیا میں اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی ہے، اور ضمناً اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا تذکرہ کیا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ جب غار میں آپ دو تھے تو آپ دو میں سے جو دوسرے یعنی حضرت ابوبکر، یوں کہہ کے اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن پاک میں تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی بیٹی کا نکاح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کر دیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بھی یہ فرما رہے ہیں، میں نے تو دنیا میں کسی کو دوست بنایا ہی نہیں، اگر بناتا تو ان کوالٹیز والے بندے کو میں اپنا دوست بناتا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اور ہمیں دوستی کس سے رکھنی ہے، ہمیں کن کے ساتھ؟ یہ جو دوست ہیں نا، یہ اصل میں یہ دنیا میں تو اگر نیک دوست ہوں گے تو یہ آخرت میں نفع دیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ورنہ آخرت میں یہ دشمن ثابت ہو جائیں گے۔ صرف متقی لوگ ایسے دوست ہوں گے، نیک دوست ایسے ہوں گے جو آخرت میں کام آئیں گے، ورنہ آخرت میں دوستیاں نقصان دیں گی، دشمنی کا ذریعہ اور سبب بن جائیں گی، نفع نہیں دیں گی۔ تو ہم دوستی کرنے میں بھی پابند ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احب للہ و ابغض للہ و آطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس آدمی نے اللہ کے لیے محبت کی اور جس آدمی نے اللہ کے لیے نفرت کی، جس آدمی نے کسی کو کچھ عطا کیا، کسی کو کچھ دیا، کوئی ہدیہ، گفٹ، تحفہ، اور اللہ کے لیے دیا، اور جس نے کسی سے اپنے ہاتھ کو روک لیا، اس کو نہ دیا، اور اس نے بھی اللہ کے لیے نہ دیا، فقد استکمل الایمان، اس آدمی نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ یعنی اپنی مرضی سے ہم کسی سے محبت بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کے لیے محبت کرنی ہے۔ الحب للہ والبغض للہ۔ ایک صحابی نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ای الاعمال احب الی اللہ، اعمال میں سے سب سے اچھا عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا
کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل تمہارے خیال میں کون سا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نماز ہو سکتی ہے، زکوٰۃ ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا اور؟ کہنے لگے جہاد ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ارشاد فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ الحب للہ والبغض للہ، کہ میرے دوستو یہ بات سمجھو، میرے صحابہ اس بات کو سمجھو کہ اللہ کے نزدیک اعمال میں سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے نفرت کرنا ہے۔ اپنی دوست سے آدمی کو محبت ہوتی ہے نا، دوست سے آدمی کو ایک تعلق ہوتا ہے، تو اپنی مرضی سے ہمیں اجازت نہیں دی دوستیاں لگانے کی اور دوست بنانے کی، بلکہ ہم دوستی کے معاملے میں پابند ہیں کہ ہم دوست اس کو بنائیں گے جس کے اندر آخرت کی صفات ہوں گی۔ اور یہ دوست کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ایسے نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے دوست کی باتیں سن لیں، گپے لگا لیں اور ادھر ادھر کی ایران توران کی باتیں کی اور چلو جی۔ نہیں، دوست کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ دوست کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے دوست کی خوبیوں کی تعریف اس کے سامنے نہ کرے، بلکہ اس کی خامیاں تنہائی میں اس کو بتائے، اور اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے دوست کی اصلاح کی نیت سے اس کو بتائے۔ جب دوست اللہ کو سامنے رکھے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے اور دعوت کی نیت کرے گا اور دعوت کی نیت سے اپنے دوست کو سمجھائے گا، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کا دوست اس سے ناراض ہو جائے گا۔ اس کی خامیوں کے بتانے پہ اس کا دوست ناراض ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اگر ناراض ہوگا تو وہ بہت وقتی ناراضگی ہوگی، اس کا اچھا اثر اس کے اوپر پڑ جائے گا بعد میں، اور وہ پھر آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو ہم دوستیاں کرنے میں پابند ہیں، ہم دشمنیاں کرنے میں پابند ہیں۔ ہمیں اجازت نہیں کہ اپنی مرضی سے کسی سے دوستی کریں یا ہم اپنی مرضی سے کسی سے دشمنی کر لیں۔ اور ایسے دوست جو دین کی طرف آنے کا ذریعہ اور سبب نہ بنتے ہوں، بلکہ وہ غیبتی سننے کے لیے ہوں۔ معذرت کے ساتھ خواتین میں دوستی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ خواتین میں دوستی کا مطلب عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک ایسی کلوز فرینڈ ہو جس کو اپنے دل کی ساری باتیں وہ کہہ لیں اور ان کی وہ باتیں کہیں باہر نہ جائیں، بس یہ ان کا کلوز فرینڈ ہوتا ہے۔ اچھا، دل کی باتیں اس نے کیا کرنی ہوتی ہیں؟ میرے خاوند نے میرے ساتھ ایسے کیا، میرا خاوند ایسے کرتا ہے، میری ساس ایسے کرتی ہے، میری نند ایسے کرتی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کلوز فرینڈ اس کی بس یہی ہے جو اس کے سسرال کے بارے میں اس کی ساری باتیں سنتی رہے اور ساتھ ساتھ میں کیا کرے، اس کی ساری باتیں سننے کے بعد اس کی ہاں میں ہاں بھی ملاتی ہو کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کے ساتھ واقعی وہاں بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ تو ایسی بات، ایسا دوست آخرت میں پکڑ کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ ایسی دوست آخرت میں پھنسا دے گی ہمیں۔ اس لیے دوستی ان سے رکھیں جو ایمان پہ آنے کا ذریعہ بنے، جو آخرت کے قریب جانے کا ذریعہ بنے، جن سے ہمیں آخرت کے فائدے ہوتے ہوں، جن سے ہمیں دنیا کے بھی فائدے ہوتے ہوں۔ صرف غیبت سننے کے لیے دوستی، صرف غیبت سنانے کے لیے دوستی، یہ دوستی اللہ کے ہاں بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ تو ہمارا دوستی کا معیار وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی دوستی کا پیمانہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی دوستی کے مقصد ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دوستی کر کیوں رہے ہیں؟
تو جو آدمی اس لیے دوستی کرے گا کہ جس آدمی میں یہ خوبیاں ہیں کہ وہ مجھے آخرت کے قریب کر رہا ہے، اس لیے میں اس کو دوست بنا رہا ہوں، یہ وہ دوستی ہے جو آخرت میں نجات دے گی، اور یہ وہ دوستی ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق ہے۔ دوست کی خوبیوں میں سے یہ ہے، ویسے تو یہ اللہ کے دوستوں کی خوبیاں ہیں، اللہ کے ولی کی خوبیاں یہ ہیں کہ جب اس کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، اس کے چہرے پہ نظر پڑے تو آدمی کی توجہ اللہ کی طرف جائے، یار یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اولیاء اللہ کی خوبیوں میں سے ہے۔ اور جب آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کی صحبت میں کچھ وقت بیٹھیں تو آپ کا ایمان بلند ہو جائے، آپ کے ایمان کی سطح بڑھ جائے۔ یہ ہے اللہ کے دوستوں کی، اولیاء اللہ کی علامات میں سے۔ آپ ان سے کچھ بات کرتے ہیں یا وہ آپ سے کچھ بات کرتے ہیں تو آپ کو دین کے سیکھنے کا موقع ملے، یہ ہے اللہ کے دوستوں کی علامات میں سے۔ اور آپ ان کا کوئی عمل دیکھتے ہیں تو ان کا عمل آپ کو آخرت کے قریب کر دے، یہ ہے اللہ کے دوستوں کی علامات۔ تو جب آپ اس طرح کی خوبیوں والا دوست اپنے لیے ڈھونڈیں گے تو یہ وہ دوست ہوگا جو آپ کو اللہ کے قریب لے جائے گا، آخرت کے قریب لے جائے گا، اور یہ وہ دوست ہوگا جو آپ کے لیے نجات کا سبب بنے گا۔ ہم دوستی کرنے میں پابند ہیں، ہم دوست اس کو بنائیں گے جس کو اللہ دوست بنائیں گے۔ میں نے جیسے عرض کیا، اگر ہماری کوئی دوست ایسی ہوں جو ہم سے غیبت کے علاوہ کوئی بات نہ کرتی ہوں تو ہمارا کام ہے کہ بہت ہی پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس کو سمجھائیں۔ دیکھیں، دعوت دینے کے لیے، کسی کو حق بات بتانے کے لیے اس کا مزاج دیکھیں۔ آپ ضرورت سمجھیں تو پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے مانگیں کہ اللہ میری یہ سہیلی، میری یہ دوست یہ گناہ کی طرف جا رہی ہے، یہ غیبت کرتی ہے، یہ اپنے خاوند کی ناشکری کی طرف جا رہی ہے، تو اے اللہ میں اس کو اس سے ہٹانا چاہتی ہوں، آپ میری مدد فرمائیے۔ پہلے نمبر پہ تو اللہ سے دعا مانگے، پھر دوسرے نمبر پہ اس کے لیے کوئی تحفہ، کوئی ہدیہ وہ اس کو بھیجے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ میری یہ دوست میرے ساتھ مخلص ہے، مجھے ہدیے دیتی ہے۔ اور اس کے ساتھ تھوڑا تعلق مضبوط کرنے کے بعد اس کو بالکل تنہائی میں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، دوست کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو اور کتنی مضبوط پر پکی دوستی کیوں نہ ہو، لیکن نصیحت جب بھی کرنی ہے تو تنہائی میں کرنی ہے۔ اس کی خامیاں، اس کے عیب اس کو جب بھی بتانے ہیں تو وہ تنہائی میں بتانے، کبھی بھی کسی کے سامنے اس کی خامی اس کو نہیں بتانی۔ تو تنہائی میں اس کو اس کی غلطی پر متنبہ کیا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ میری بہن آپ یہ کام جو کر رہی ہیں یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والا ہے، ہمیں اللہ نے اس سے منع کیا ہے، آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے، آپ کے ساتھ آپ کے خاوند نے غلط کیا، آپ کے ساتھ آپ کی ساس نے غلط کیا، آپ کے ساتھ آپ کے کسی اور رشتہ دار نے برا کیا، آپ نے جو ان کا تذکرہ کیا یہ میں مانتی ہوں، لیکن اس کے بعد آپ بھی غلط کر رہی ہیں۔ انہوں نے تو ایک غلطی کی ہے، تو اس غلطی کے بعد کیا آپ کے لیے غیبت کرنا جائز ہو جاتی ہے؟ کیا آپ کے لیے ان کی ناشکری کرنا، ان کی برائیاں بیان کرنا جائز ہو جاتی ہیں؟ دوست کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی دوست کو یہ بات سمجھائے اور اسے غلط طرف جانے سے روکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی
دوستی جیسی ہوگی ویسا وہ بندہ ہوگا. صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند. نیک لوگوں کی، امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، نیک لوگوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی اور برے لوگوں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی. جیسا آپ دوست رکھیں گے ویسے آپ ہوں گے. آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کے دوستوں کے دین اگر، جن کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ دوستی ہے اور بہت زیادہ بات چیت ہے یا بہت زیادہ اٹھک بیٹھک ہے، آپ لوگوں کا اور ان کا دین تقریباً قریب قریب ہوگا، دینی معاملات قریب قریب ہوں گے. بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہوگا کہ ایک دین میں بہت ہائی ہو، بہت زیادہ اللہ کی اطاعت پہ ہو، اور دوسرا بہت نیچے ہو. ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یا تو نیچے والے کی دوستی اوپر والے کو نیچے لے آئے گی، اور یا اوپر والے کی دوستی نیچے والے کو اپنے پاس لے جائے گی، اوپر لے جائے گی. تو دوستی کا بڑا دین میں اس کی اہمیت ہے، اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. اس لیے ہم دوستی کرنے میں پابند ہیں. ہم ان لوگوں سے دوستی کریں جن لوگوں کی دوستی ہمیں اللہ کے قریب لے جائے، جن لوگوں کی دوستی ہمیں آخرت کی طرف لے جائے، اور جن لوگوں کی دوستی ہمیں نجات کی طرف لے کے جائے. تو دوست کی ذمہ داریاں میں عرض کر رہا تھا، وہ یہ ہیں کہ اپنی دوست کی خامیاں اس کو تنہائی میں بتائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی تمہارے منہ پہ تمہاری تعریف کرنے لگے تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو. یہ کیسی دوستی ہوئی کہ وہ آپ کی خوبیاں ہی آپ کو گنواتا ہے؟ آپ کی دوست ہے اور آپ کی خوبیاں آپ کو بتاتی ہے، یہ تو کوئی دوستی نہ ہوئی. یہ تو عیب کی بات ہے. یہ تو آپ کے اندر خود پسندی آ جائے گی. آپ سمجھیں گی کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، میرے اندر تو غلطی اور خطا ہے ہی نہیں. تو یہ چیز تو آپ کو، آپ کی اصلاح نہیں ہو سکے گی، آپ کی تربیت نہیں ہو سکے گی. تربیت تب ہوتی ہے جب اس کی غلطیاں کوئی بتانے والا ہو. تو ایسا دوست اللہ کی نعمت ہے جو آپ کو آپ کی خامیاں اور غلطیاں بتائے. اور اگر ایسا دوست کسی کو میسر ہو، ایسی کوئی سہیلی کسی کو میسر ہے، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنی اس دوست کا بھی شکریہ ادا کرے. اور جس دوست سے دین کی وجہ سے محبت ہو جائے تو اس کو بتائیں بھی، انی احبک فی اللہ، میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتی ہوں. آپ میری دوست ہیں، میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتی ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ہمیں سکھائی، اپنے صحابہ کو سکھائی. اور صحابہ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے، جس سے کسی سے محبت ہو جاتی تھی تو اس سے کہتے تھے انی احبک فی اللہ، میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. اور وہ آگے سے جواب میں کہا کرتے تھے احبک الذی احببتنی لہ، تم نے جس ذات کی وجہ سے مجھ سے محبت کی وہ ذات بھی تم سے محبت کرے، یعنی اللہ تعالی. تو جس سے دینی وجہ سے محبت ہو اس کو بتانا بھی چاہیے. اور دوست کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے دوست کی اصلاح کی فکر کرے، اپنے دوست کی خیر کی طرف اس کے لانے کا اس کا اہتمام کرے، کہ اس کا دوست جو، اس کی سہیلی، اس کی دوست جو ہے وہ کہیں دین سے دور نہ چلی جائیں، وہ کہیں اپنا کوئی نقصان نہ کر لیں، وہ کہیں بغیر تربیت کے دنیا سے نہ چلی جائے، بلکہ اس کو پیار سے، محبت سے، نرمی سے بتائے. اچھا، اور یہ بھی دوست کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے اچھا چلو اس نے مجھے اپنے گھر کا مسئلہ بتایا، بس ٹھیک ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اس کے مسئلے میں پڑھنے کی، بس ٹھیک ہے، جیسے وہ کہہ رہی ہے ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس یوں کر دیا اور مسئلہ حل. نہیں 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 نہیں، اس نے دنیا میں اربوں انسانوں میں سے آپ کو چن کے یہ بات بتائی ہے. تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس نے غلط بات کی ہے تو ابھی تو فوراً اس کو نہ ٹوکیں، لیکن بعد میں اسے پیار سے ضرور سمجھائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ آپ کی آخرت میں اس پہ پکڑ ہوگی. میں نے کہا نہیں، دوست جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ دوست جو ہے نا وہ دشمن ثابت ہو جائیں گے آخرت میں. تو آخرت میں یہ دوستیاں یا تو
تلیں گی اور آپ کو جنت میں لے جائیں گی، اور یا یہ دوستیاں تل کے آپ کو جہنم میں لے جائیں گی۔ اس لیے اپنی دوستی اچھے لوگوں سے رکھیں، نیک لوگوں سے، متقی لوگوں سے اپنی دوستی رکھیں، اور نیک لوگوں سے اپنے تعلقات رکھیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکل طعامکم الابرار، تمہارا کھانا متقی لوگ کھائیں، نیک لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کے گھروں میں دعوتوں پہ نیک لوگ آتے ہوں، آپ نیک لوگوں کے ہاں جاتے ہوں، اور آپ کے جب تعلقات اچھے دوستوں کے ساتھ ہوں گے تو پکی بات ہے آپ کا کھانا متقی لوگ کھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اکل طعامکم الابرار افطر عندکم الصائمون، روزے دار تمہارے یہاں افطار کریں۔ اب روزے دار کوئی کم درجے کا مسلمان سمجھتے ہیں ہم اس کو؟ نمازی آدمی، کسی آدمی کا 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا، یہ اللہ کے ہاں اس کے حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن کو کثرت سے مسجد جاتا دیکھو ان کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ تو جو خاتون 5 وقت کی نماز کی پابند ہے، یہ اس کے ایماندار ہونے کی علامت ہے۔ ایسی دوست بنائیں جو تربیت بھی کریں، آپ کی اصلاح بھی کریں، آپ کی خود بھی حکموں کی پابند ہوں، آپ کو بھی حکموں پہ لانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔